السلام علیکم، میں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹورنٹو میں پاکستانی کمیونٹی کا مقبول نیوز چینل دا عوامی۔ ناظرین، اطلاع یہ ملی ہے کہ سندھ پولیس کے سربراہ کی تبدیلی کا حتمی فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ کو کابینہ کے منسٹروں اور خود حلیف سیاسی جماعتوں کے بجائے اپنی ہی پولیس فورس کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ پولیس فورس سے مخالفت ہی کا نتیجہ ہے کہ گریڈ 21 اور 22 کے 2 افسران جو ہے وہ ان کے مد مقابل آ گئے ہیں۔ پروگرام کے اگلے حصے میں ہم بات کریں گے ایڈیشنل آئی جی سندھ ولی اللہ دل کی سبکدوشی کی پارٹی کی، جس پارٹی میں جو ہے خود سندھ پولیس کے 3 ایڈیشنل آئی جیز کو مدعو نہیں کیا گیا۔ آیا اس پارٹی سے دور رکھنا جو ہے یہ حسن اتفاق ہے یا کہ پھر پولیس کی روایتی اقربا پروری کا نتیجہ ہے؟ پروگرام کے آخر میں کیماڑی ٹاؤن کے ایس ایس پی فدا جوہری کے لاڈلے پی ایس او کے ایک اور کارنامے پر بات کریں گے، کس طریقے سے جو ہے اے ایس آئی واجد نے اپنے لاڈلے سب انسپکٹر بھائی خان میرالی کو بغیر کسی امتحان کے ماڑی پور تھانے کا ایس ایچ او لگوا دیا۔ ناظرین، ہم باضابطہ اپنے پروگرام کی شروعات جو ہے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی خبر سے کرتے ہیں۔ سید مراد علی شاہ ایک عرصے سے جو ہے پولیس سے جو ہے وہ اس وقت ایک نبرد آزما ہے، حالت جنگ میں ہیں۔ کافی عرصے سے جو ہے ان کی سر جنگ جو ہے وہ سندھ پولیس کے سربراہ مشتاق مہر سے چل رہی۔ جنگ کی شروعات جو ہے خود وزیر اعلیٰ سندھ کے پرسنل سٹاف آفیسر ایس ایس پی فرخ بشیر اور خود آئی جی سندھ مشتاق مہر کے پی ایس او عدنان رفیق صدیقی کے درمیان یعنی کہ مالی مفادات کے ٹکراؤ کے نتیجے میں جو ہے یہ اختلافات پیدا ہو گئے۔ تو اس اختلافات کے نتیجے میں ہی جو ہے خود آئی جی سندھ کو جو ہے سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی شدید ترین مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ مخالفت اتنی زیادہ بڑھ گئی تھی کہ خود آئی جی سندھ کو جو ہے وزیر اعلیٰ سندھ کی ناروا رویے کی شکایت جو ہے خود پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے کرنا پڑی۔ جب اس کی یہ اطلاع جو ہے خود مراد علی شاہ کو ملی تو وہ غصے سے لال پیلے ہو کر انہوں نے ٹیلی فون کر کے جو ہے سندھ کے آئی جی کو کہا کہ وہ فوری طور پر جو ہے 10 روزہ چھٹی پر جو ہے ملک سے باہر چلے جائیں، یہ ان کے لیے بہتر ہوگا۔ اور اس طرح سے جو ہے اس وقت جو ہے آئی جی سندھ کو جو ہے 10 روزہ چھٹی پر جو ہے بیرون ملک جانا پڑا، یعنی جبری چھٹی ان کو دی گئی تھی اس ٹکراؤ کے نتیجے میں جو خود آئی جی سندھ اور سندھ کے وزیر اعلیٰ کے درمیان پیدا ہو گیا تھا۔ خود وزیر اعلیٰ کے پی ایس او اور خود آئی جی سندھ کے پی ایس او عدنان رفیق صدیقی کے آپس کی چپکلش کے نتیجے میں وہ ٹکراؤ بڑھتے بڑھتے آئی جی اور خود سندھ کے وزیر اعلیٰ تک پہنچ گیا تھا۔ اب وہ ٹکراؤ چلتا رہا، یہ اس وقت کی جنگ جو ہے وہ اب تک چل رہی ہے، اور اسی جنگ کے نتیجے میں جو ہے جب آئی جی سندھ کو موقع ملا پروموشن بورڈ میں تو انہوں نے جو ہے وہ یعنی کہ یہ جانتے ہوئے کہ وہ جس ایس ایس پی کو جو ہے وہ پروموشن سے محروم کرنے جا رہے ہیں یعنی فروخ بشیر کو، وہ خود صوبے کے وزیر اعلیٰ کے پی ایس او ہیں، لیکن اس کے باوجود پروموشن بورڈ میں کہتے ہیں کہ آئی جی سندھ نے جو ہے ان کی بھرپور مخالفت کی، اور آئی جی کی مخالفت ہی کے نتیجے میں جو ہے ایک اچھا ریکارڈ رکھنے کے باوجود فرخ بشیر کو گریڈ 19 سے گریڈ 20 میں ترقی کے لیے ناموزوں قرار دے دیا گیا تھا۔ یہ اسی چپکلش کے نتیجے میں جو ہے کہتے ہیں کہ اس وقت سندھ کے وزیر اعلیٰ اور آئی جی میں جو ہے بڑی بھرپور قسم کی جو ہے مخالفت چل رہی ہے۔ دونوں ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے کے روادار نہیں ہیں۔ آئی جی کو جب پتہ چلتا ہے کہ کسی تقریب میں وزیر اعلیٰ موجود ہیں تو آئی جی اس طرح کی تقریب میں یعنی اس طرح کی اجلاسوں میں اس طرح کی تقاریب میں جو ہے وہ جانے سے گریز کرتے ہیں تاکہ ان کا سامنا جو ہے سندھ کے وزیر اعلیٰ سے نہ ہو۔ یہی حال جو ہے خود سندھ کے وزیر اعلیٰ کی بھی ہے۔ وزیر اعلیٰ بھی جو ہے وہ انہیں ایک نظر دیکھنے کے بھی روادار نہیں، یعنی مخالفت کی یعنی کہ
اس حد تک مخالفت بڑھ چکی ہے. حالانکہ سندھ حکومت سے اس سے قبل جو ہے اے ڈی خواجہ کی بھی مخالفت رہی ہے، لیکن ان کی مخالفت جو ہے ایک اصولی موقف پر تھی، ایک اصولی ٹکراؤ تھا ان کا، یعنی کہ اے ڈی خواجہ کا اور سندھ حکومت کا. لیکن اے ڈی خواجہ اور سندھ کے وزیر اعلیٰ کے تعلقات مثالی ہیں. اگر آج یہ اختیار جو ہے سندھ کے وزیر اعلیٰ کو مل جائے کہ وہ کسی کو بھی آئی جی لگوا سکتے ہیں اپنی صوابدید پر، تو ان کا سب سے پہلا سلیکشن جو ہے وہ اے ڈی خواجہ ہوں گے. وہ اے ڈی خواجہ کو دوبارہ سندھ کے آئی جی بنانا پسند کریں گے. ان کے مثالی تعلقات اس نوعیت کے ہیں. لیکن مشتاق مہر سے جو ہے وہ ان کے تعلقات کبھی بھی اچھے نہیں رہے. اگر خود انہیں یہ اختیار دیا جائے کہ آپ آئی جی سندھ کو تبدیل کرنے کا حق رکھتے ہیں، تو وہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر مشتاق مہر کو یہاں سے تبدیل کر دیں گے. لیکن وہ ان کی تبدیلی کے معاملے میں جو ہے وہ بے بس نظر آ رہے ہیں. اب یہ بھی اطلاع ملی ہے کہ خود اس وقت جو ہے سندھ کے وزیر اعلیٰ کے جہاں آئی جی سندھ سے اختلافات شدت اختیار کر گئے، اسی طریقے سے جو ہے متوقع جو ایڈیشنل آئی جی کراچی ہیں سلطان علی خواجہ سے بھی ان کی مخالفت جو ہے وہ اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہے. وہ کسی بھی صورت میں جو ہے ایڈیشنل آئی جی کراچی کی پوسٹ پر سلطان علی خواجہ کی پوسٹنگ کے حق میں نہیں ہیں. وہ آخر حد تک جو ہے وہ اس کی پوسٹنگ کی مخالفت کرتے رہیں گی، کیونکہ وزیر اعلیٰ سندھ کو ان سے جو شکایت ہے وہ شکایت اپنے طور پر درست ہے کہ جب الیکشن میں ان کے لیے جعلسازی کرتے ہوئے ایک اسکول کا ہیڈ ماسٹر پکڑا گیا، تو اس معاملے کی جانچ پڑتال یا تحقیقات جو ہے الیکشن کمیشن سے جو ہے خود حیدرآباد کے ڈی آئی جی کو بھجوا دی گئی. تو اس وقت جو ڈی آئی جی حیدرآباد تھے وہ خود سلطان علی خواجہ تھے، اور سلطان علی خواجہ نے اس معاملے میں جو ہے اصولوں کا ساتھ دیتے ہوئے جو ہے خود چیف منسٹر کے اپنے بھجوائے جانے والے 2 نمائندوں کو جو ہے بڑے یعنی کہ سنا کر جو ہے وہ انہیں بھگا دیا تھا کہ میں کوئی غلط کام نہیں کروں گا، جو ہوگا میں قانون اور انصاف کے تحت کام کروں گا. یہ جواب جب خود اس وقت مراد علی شاہ کو ان کے بھجوائے جانے والے بندوں نے بتایا تو وہ بھی لال پیل ہو گئے، کہا کہ یہ اس نے اچھا نہیں کیا. اب جب وہ سندھ کے وزیر بن گئے اور ان کے ہاتھ ان کی گوٹ آ چکی ہے، تو وہ اس واقعے کو یاد کرتے ہوئے جو ہے وہ کسی بھی صورت میں جو ہے سلطان علی خواجہ کو دوبارہ جو ہے ایڈیشنل آئی جی کراچی لگوانے کی غلطی نہیں کریں گے. تو اس طریقے سے 2 محاذوں پر جو ہے اس وقت سندھ کے وزیر اعلیٰ جو ہے وہ لڑ رہے ہیں. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو سندھ کے وزیر اعلیٰ کا ایک بہت بڑا مقام ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہے. ان کے مد مقابل گریڈ 22 کے ایک افسر اور گریڈ 21 کے افسر کی کیا حیثیت ہے. ان کے انڈر میں تو اس وقت صوبے میں درجنوں کے حساب سے گریڈ 20, 21 اور 22 کے افسران جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، جن میں سے 2 جو ہیں یہ بھی شامل ہیں. لیکن اب اس جنگ میں جو ہے وہ خود انہیں اپنے مد مقابل لا کھڑا کر دیا انہوں نے دونوں افسروں کو. اگر اس جنگ میں ان دونوں کی جیت بھی ہو جاتی ہے تو ان کی جیت کو بھی جو ہے وہ فتح ہی سمجھا جائے گا، اس لیے کہ دونوں جو ہے سندھ کے وزیر اعلیٰ کے مد مقابل آ چکے ہیں، یا وزیر اعلیٰ نے انہیں اپنے یعنی کہ وزن کا سمجھتے ہوئے انہیں اپنے برابر کھڑا کر دیا ہے، جو کہ نہیں ہونا چاہیے. یعنی کہ جو قاعدہ اور قانون جو ہے اور رولز آف بزنس کے تحت جو وزیر اعلیٰ کا ایک بہت بڑا مقام ہے، یہ گریڈ 21 کے اور 22 کے معمولی افسران ہیں، انہیں اتنی زیادہ اہمیت دے کے اپنے مد مقابل لانا جو ہے کسی بھی لحاظ سے بہتر نہیں. لیکن اب جنگ میں سب کچھ جائز ہے، مخالفت میں سب کچھ جائز ہے. تو یہ اب مخالفت چل رہی ہے، ایک انا کی جنگ ہے کہ تم نے میرے ساتھ زیادتی کی، تم نے میرے پی ایس او کو اس کے جائز حق سے محروم کیا، تم نے میرے پی ایس او کو نقصان پہنچایا، اور تم نے جو ہے مجھے جو ہے وہ الیکشن میں ہروانے کی کوشش کی. یعنی اگر تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتی تو میں آج صوبے کا وزیر اعلیٰ نہ ہوتا. یہ ان کا موقف ہے، اور اسی موقف کو جو ہے وہ بنیاد بنا کر جو ہے وہ اس وقت جنگ لڑ رہے ہیں ان دونوں پولیس افسروں سے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں کس کی جیت ہوتی. لیکن اب لگ یہ رہا ہے کہ سندھ کے جو 3 اسٹیک ہولڈر ہیں ان میں سے 2 اسٹیک ہولڈر جو ہے وہ خود آئی جی سندھ کے مخالف ہو چکے ہیں. ایک تو خود سندھ کے وزیر اعلیٰ ہیں، اور دوسرے جو ہے اومنی گروپ کے روئے روا یعنی کہ خود سسٹم نامی گروپ کے
میرا اشارہ جو ہے وہ اے جی مجید کی جانب ہے۔ اے جی مجید کے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ مشتاق مہر کے دن گنے جا چکے ہیں، یعنی کہ یہ چند دنوں کے مہمان ہیں، ان کی تبدیلی کا حتمی فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ اب نیا آئی جی سندھ کون ہوگا اس کے بارے میں کسی کو نہیں معلوم، لیکن یہ طے ہے کہ سندھ کے آئی جی مشتاق مہر اور ان کی کچن کیبنٹ میں شامل سی ڈی ڈی کے جو ڈی آئی جی ہیں عمر شاہد کی تبدیلی کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ ناظرین، آپ کو معلوم ہوگا کہ چند دنوں قبل جو ہے منگو پیر تھانے کے ایس ایچ او حاجی ثناء اللہ کو تبدیل نہ کرنے کے معاملے پر جو ہے سسٹم نیٹ ورک اور آئی جی میں سخت ترین ایک جنگ ہو چکی ہے، اور اس جنگ میں جو ہے ایک شٹ اپ کال بھی دی گئی تھی، یہ بھی اطلاع تھی کہ آئی جی کو کہ یا تو ایس ایچ او منگو پیر کی پوسٹنگ کو بچا لو یا اپنی پوسٹنگ کو۔ اس کے بعد ہی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ آئی جی جو ہے وہ ایس ایچ او منگو پیر کی پوسٹنگ سے دستبردار ہو کر انہوں نے اپنی پوسٹنگ کو بچا لیا تھا۔ یہ ان کو ایک ڈپلومیٹک وارننگ تھی۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اب دو سٹیک ہولڈر جو ہے وہ سندھ کے وہ آئی جی سندھ مشتاق مہر کے خلاف ہو گئے، اور اس کے بعد تیسرے کا مخالف ہونا جو ہے وہ یقینی امر ہے، اس لیے کہ اس پورے سٹیک ہولڈرز میں جو مین جو ریڑھ کی ہڈی ہے وہ اومنی گروپ ہے، سسٹم گروپ ہے۔ انہوں نے مخالفت اس وقت شروع کر دی ہے آئی جی کی، تو اب آئی جی کا بچنا جو ہے وہ ممکنات میں شامل نہیں ہے۔ ویسے اقبال کے پروگرام کے میں اگلے خبر کی جانب بڑھوں، جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب چاہتے ہیں کہ آپ کو اس لیے کہ جاری سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ ڈی آئی جی ویسٹ زون ناصر آفتاب 3 روزہ چھٹی پر جو ہے اسلام آباد روانہ ہو گئے، پیر کو دوبارہ اپنی ڈیوٹی جوائن کریں گے۔ ایڈیشنل آئی جی ولی اللہ دل کی جو ہے وہ ملازمت پوری ہو چکی، اور ان کو ایک الوداعی پارٹی دی گئی تھی سی پی او میں آئی جی سندھ کی جانب سے۔ تمام پولیس افسروں کو، بڑے افسروں کو، گریڈ 20 اور 21 کے افسروں کو اس پارٹی میں مدعو کیا گیا تھا۔ جو تصویر جو ہے گروپ فوٹو جو پولیس ترجمان کی جانب سے میڈیا کو بھجوائی گئی، اس فوٹو پر جب میری نظر پڑی تو اس میں 3 اہم اور بڑے پولیس افسر جو گریڈ 21 کے تھے وہ اس تصویر گروپ میں شامل نہیں تھے، جن میں جو ہے ڈاکٹر امیر شیخ ہیں، ایڈیشنل آئی جی اسپیشل برانچ غلام نبی میمن ہیں، اور اس طریقے سے ڈاکٹر کامران فضل۔ تینوں اچھے پولیس افسران ہیں، پولیس کے ستارے ہیں، سندھ پولیس کے گریڈ 21 کے افسران ہیں۔ ان تینوں افسروں کو جو ہے اس الوداعی پارٹی میں انہی کا اپنا ایک ساتھی گریڈ 21 کا سبکدوش ہو رہے ہیں، ملازمت سے ان کی ملازمت پوری ہو چکی ہے، انہیں اس الوداعی پارٹی میں دعوت نہیں دی گئی۔ آئے دعوت نہ دینا جو ہے یہ حسن اتفاق ہے یا کہ پولیس کی روایتی اقربا پروری کا نتیجہ، اس لیے کہ اس تقریب میں جو ہے تقریباً جو ہے آئی جی کے کچن کیبنٹ کے تمام افسران شامل تھے، ماں سوائے ان 3 افسروں کے، جو کہ اطلاع یہ ہے کہ یہ تینوں کے تینوں اس وقت آئی جی کی ڈس لائکنگ لسٹ میں شامل ہے۔ حالانکہ یہ تینوں افسران جو ہے خود ولی اللہ دل کے قریبی ساتھی ہیں۔ ولی اللہ دل نے یقیناً ان کو مدعو کیا ہوگا، لیکن چونکہ آرگنائزر جو تھے وہ خود آئی جی سندھ تھے، لہذا آئی جی سندھ کی جانب سے جب کوئی انویٹیشن نہیں گیا تو یہ تینوں افسران نے وہاں اس پارٹی میں شرکت نہیں کی، جو کہ سوالیہ نشان ہے پولیس کی روایتی اقربا پروری کا، کہ کتنے بڑے لیول پر جو ہے کتنے چھوٹے دل رکھنے والے افسران کتنے اہم ترین فیصلے کر کے پولیس کے محکمے کی رسوائی کا باعث بن رہے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں پروگرام کے آخری خبر کی جانب۔ کمالی ٹاؤن کے جو ایس ایس پی ہے فدا جاوری کے لاڈلے پی ایس او واجد، جن ایڈیشنل آئی جی جو کراچی ہیں اس وقت، عمران یعقوب منہاس نے جو ہے انہیں تبدیل کر دیا تھا اور کے پی او میں ان کی پوسٹنگ کر دی تھی، دربان ڈیوٹی کے سے ریورٹ بھی کر دیا تھا، لیکن بعد میں چیف منسٹر ہاؤس سے ان کی انٹری ہو گئی تھی کہ یہ اپنی ڈیوٹی وہاں کریں گے، لیکن وہاں بعد میں ہیڈ کوارٹر ساؤتھ میں ان کی دوسروں کے ساتھ ٹرانسفر کر دیا گیا تھا، لیکن اب بھی یہ جو ہے اس وقت ان آفیشیل طریقے سے جو ہے وہ خود ایس ایس پی کماڑی ٹاؤن کے پی ایس او کی حیثیت سے اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، جس کا زندہ ثبوت جو ہے خود ان کے اپنے ایک لاڈلے سب انسپکٹر
بائی خان میرالی کی جو ہے پوسٹنگ اس وقت ماڑی پور تھانے کے ایس ایچ او کے حصے سے ہونا ہے۔ یہ پوسٹنگ مبینہ طور پر کہتے ہیں 15 لاکھ روپے رشوت لے کر جو ہے خود اے ایس آئی واجد نے کروائی۔ انہوں نے کوئی ایس ایچ او کا امتحان پاس نہیں کیا ہے، لیکن اندھا بانٹے ریوڑیاں اپنوں والی کی بات ہے کہ کون پوچھتا ہے۔ بھائی ایس ایس پی کے ماڑی نے کہہ دیا، انہوں نے لگا دیا، لگ گئے۔ بائی خان میرانی جو ہے ایس ایچ او لگ چکے ہیں اس وقت ماڑی پور تھانے کے، جہاں جہاں جو ہے یہ خود فدا جوہری ایس ایس پی رہے ہیں، اس سے قبل سجاول میں بھی یہ ایس ایچ او رہے ہیں، اس سے قبل جب کشمور میں جو ایس ایس پی تھے تو وہاں بھی جو ہے اے ایس آئی واجد نے جو ہے انہیں وہاں کی سب سے زیادہ جو کماؤ پوت پولیس چوکی ہے ڈیڑا مور چوکی، وہاں کا انچارج لگا دیا تھا، جہاں اسمگلنگ تھی، کروڑوں کی اسمگلنگ اس راستے سے ہوتی ہے، وہاں کا جو ہے انچارج بائی خان میرالی کو بنا دیا تھا اس تھانے، اس چوکی کا۔ اس سے قبل جو ہے وہ سرجانی ٹاؤن تھانے کے بھی ایس ایچ او تھے، جہاں وہ لینڈ گریبنگ میں ملوث تھے، تو اس وقت جو ڈی آئی جی تھے وہاں کے عاصم قائم خانی نے ان کی گرفتاری کا آرڈر کیا تھا، جس کے بعد جو ہے بائی خان میرالی جو ہے گرفتاری سے بچنے کے لیے اندرون سندھ فرار ہو گئے تھے۔ اب معلوم یہ ہوا ہے کہ دوبارہ واپس آ کر انہیں جو ہے خود اے ایس آئی واجد نے جو ہے ماڑی پور تھانے کا ایس ایچ او لگا دیا۔ بالکل انگوٹھا چھاپ ہیں، کوئی لکھنا پڑھنے کو نہیں آتا، یہ بظاہر جو ہے ایس ایچ او تو ہوتے ہیں، لیکن سارا کام جو ہے ان کے پش پس کہتے ہیں کہ خود واجد ہی کرتے ہیں۔ پکڑ دکڑ تمام جو معاملات کی لین دین جو ہے وہ خود اے ایس آئی واجد کرتے ہیں۔ اب یہ بھی اطلاع ملی کہ گزری سے جو ہے موصوف نے جو ہے کوئی 7-8 لاکھ کا فرنیچر خرید کر کسی ڈی آئی جی کے بنگلے پر بھی پہنچا دیا ہے اس پوسٹنگ حاصل کرنے کے چکر میں۔ بائی خان میرالی جو ہے یہ اے سی ایل سی میں سپاہی بھرتی ہوئے تھے، اور سپاہی بھرتی ہونے کے بعد جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ سب انسپکٹر بننے میں کامیاب ہو گئے۔ ان کے بارے میں یہ بھی اطلاع ملی کہ شارٹ ٹرم کڈنیپنگ کی وارداتوں میں بھی بالواسطہ یا براہ راست طور پر ملوث پائے گئے ہیں۔ پچھلے دنوں کہتے ہیں کہ مٹل نامی ایک موٹر سائیکل لفٹر کو بھی یہ اٹھا کے لے گئے، اور 15 روز تک اپنی کسٹڈی میں رکھنے کے بعد بھاری معاوضہ لے کر انہیں رہا کر دیا تھا۔ ان کا کرتا درتا کوئی اور نہیں، خود جو ہے یہ اے ایس آئی واجد ہیں، جو کہ کیماڑی ٹاؤن کے ایس ایس پی فدا جوہری کے لاڈلے پی ایس او ہیں۔ کہتے ہیں کہ ان کے 4 واٹر ٹینکر اس وقت چل رہے ہیں، اورنگی سے جو ہے پانی لے کر یہ ڈیفینس کے بنگلوں میں سپلائی کرتے ہیں، اور کروڑ روپے جو ہے وہ اس کاروبار سے بھی وہ حاصل کر رہے ہیں۔ ناظرین، اب اگلا پروگرام ہمارا جب ہوگا تب کوئی اچھی بریکنگ نیوز آئے گی، اس وقت تک کوئی پروگرام میں نہیں کروں گا، اس لیے کہ ہمارے ویورز یہ شکایت کرتے ہیں کہ میرے پروگرام میں جو ہے ریپیٹیشن زیادہ ہوتی ہے، میں دہراتا زیادہ ہوں۔ اب ہر معاملے کی جو ہے اس میں کوئی نہ کوئی فالو اپ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی چیزیں آگے بڑھتی ہے، تو میں پروگرام کا اس کو حصہ بناتا ہوں۔ مجھے کوئی ریپیٹیشن کا شوق نہیں ہے، لیکن اب کوشش کروں گا کہ پروگرام اس وقت ہوں جب کوئی بریکنگ نیوز ہو۔ اسی کے ساتھ یہ چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔